السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاسراء بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، پارہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھ کو، مدخلہ داخل کرنا، صدقن سچائی کے ساتھ، و اخرجنی اور نکال مجھ کو، مخرجہ نکالنا، صدقن سچائی کے ساتھ، وجعلنی اور بنا دے میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے، سلطانا نصیرہ ایک قوت طاقت یا مددگار۔ تو اس رکوع سے دراصل اس دعا کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ اب وہ ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے۔ تو اور اوورآل بھی جب بھی آپ کسی نئے کام کو شروع کریں، کہیں پہنچیں یا کسی ملک میں آپ کو داخل ہونا ہو، تو یہ دعا بہت ہی اہم ہے۔ دیکھتے ہیں تو اس میں دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہجرت اس آیت کے نزول کے تقریباً 1 سال بعد واقعہ ہونے والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں جہاں بھی جاؤں حق اور صداقت کی خاطر جاؤں، اور جہاں سے نکلوں یعنی مکہ سے تو حق اور صداقت کی خاطر نکلوں، یا مطلب یہ ہے کہ جہاں مجھے پہنچانا ہے نہایت آبرو اور خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے وہاں لے جا، یا تاکہ وہاں پر حق و صداقت کا بول بالا رہے، اور جہاں سے مجھے نکالنا ہے تو اس وقت بھی آبرو اور خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے وہاں سے لے جا، تو اور کہ وہاں پر دشمن ذلیل و خوار اور دوست شاداں و فرحاں ہوں، سچائی کا بول بالا ہو اور باطل سرنگوں ہوں۔ یعنی اے رب مجھے داخل کر، جہاں پہ بھی تو نے داخل کرنا ہے داخل کرنا صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ، اور جہاں سے یعنی اور نکال مجھ کو، جہاں سے نکلنا ہے یا نکالنا ہے سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ، یعنی سچائی ہی کی فتح ہو۔ اور پھر ساتھ میں دعا کیا مانگی گئی کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان نصیرہ عطا فرما دے، اور یہ دراصل اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے خود ایسا اقتدار یا حکومت عطا فرما جس میں تیری مدد اور نصرت شامل ہو، ٹھیک ہے، یعنی بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے ایک حکومت، یعنی 2 ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، ایک حکومت طاقت، یا پھر یہ کہ ایک مددگار مجھے عطا کر دے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو مجھے خود ایسا اقتدار اور حکومت عطا فرما دے جس میں تیری مدد اور نصرت شامل ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی اقتدار یا حکومت کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے لیے اس دین حق کی سربلندی کے لیے مددگار ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ویسے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، تو اس میں حبشہ کی حکومت جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے سلطان النصیرہ کے طور پر مددگار ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے مدینہ میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی تھی، ٹھیک ہے، مدنی ریاست، یعنی مدنی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی آپ نے، تو وہ بھی کیا تھا کہ ایک سلطان النصیرہ تھا۔ تو اب یہاں پر بہت سے لوگوں کا یہ سوال جو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہ ہم دین پر ہم عمل تو کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں اقتدار کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین حق کے نفاذ کے لیے اقتدار اور غلبہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ باہر تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو ایک گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو پندوں نساء سے قابو میں نہیں آتا، انہیں آپ کی یہ دل کو اپیل کرنے والی باتیں نہیں بھاتی، وہ آپ کی نصیحتوں پہ کان نہیں دھرتے ہیں، اور نہ ہی اپنی دشمنانہ سرگرمیاں چھوڑنے پر تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچ کی راہ پر آ جائیں، یعنی نہ تو آپ کو تنگ کریں اور نہ ہی آپ کو اپنے دین کی طرف بلائیں، بلکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کا علاج پھر اقتدار ہی ہوتا ہے، اقتدار کے ذریعے ہی ان کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا سچا دین ہے جس کو ہم نے زمین پر غالب کرنا ہے، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ اللہ کی بھلائی نہیں ہے اس میں کہ لوگ اس دین کی طرف آئیں، بلکہ یہ لوگوں ہی کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میرے ذہن میں ایک دم سے سوال آیا کہ وہ بچہ ہی اس دن مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ ہم کیوں حکومت چاہتے ہیں، میرا خیال ہے شاید سلیمان علیہ السلام ہی کی بات ہو رہی تھی کہ کیوں وہ ملکہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ اپنی عوام کے دین حق کو قبول کرنے کی راہ میں بھی رکاوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خود تو جہنم کی طرف جا ہی رہے ہیں، اپنے عوام کو بھی پیچھے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے، اس کو پہنچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے اس سوال کا جواب تو ہمیں مل جانا چاہیے کہ یوزلی جب کوئی بیچارہ کہتا ہے نا کہ مجھے فلاں جگہ پر ایک کام شروع کرنا ہے اور مجھے وہاں پر کوئی پوسٹ چاہیے، تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تو لالچ بڑی ہے۔ بھئی وہ جب ایک
پراپر ڈیزگنیشن پہ نہیں ہوگا تو اپنے احکامات پر عمل کیسے کروا سکے گا؟ گھر میں آپ دیکھ لیں کہ اگر گھر کے سربراہ کی حیثیت گھر کے ملازم جیسی ہو تو پھر وہ گھر میں کیا اپنے احکامات نافذ کر سکتا ہے؟ اور بہت سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر عورتیں اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ بات ہے کہ امارت کی طلب نہیں ہونی چاہیے. ایسی امارت جسے شریعت نے مذموم قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا مقصد مال و جاہ حاصل کرنا ہو، یا پھر ایسا اقتدار حاصل کرنا ہو جس میں آپ کی اپنی انا ہو، آپ اپنے آپ کے لیے کوششیں کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دین کو خالص کریں اللہ کے لیے، اور پھر ایک اقتدار کی خواہش رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا مقصد یعنی اقامت دین ہے تو ایسے اقتدار کے حصول کی کوشش مذموم تو درکنار فرض کنایا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اس کو ہم اپنے سینیریو میں دیکھتے ہیں. آپ اس ملک میں آئے ہیں، یہاں پر آلریڈی ایک سیٹ اپس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ کوشش کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، جو سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی غیر شرعی، میں کسی اسلامک سیٹ اپ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ نان اسلامک سیٹ اپ کو تو نہیں ہم لیں گے. تو وہاں پر آپ جاتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، لیکن نام انہوں نے اسلامی شریعہ کا ہی لگایا ہوتا ہے. تو آپ لگے بندے ان چیزوں سے ہٹ کے اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پھر میں اپنا ایک ادارہ کیوں نہ شروع کر لوں جہاں پر لوگوں کو اصل دین کی تعلیم دوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی ایسا ادارہ شروع کرتا ہے اور اس کی نیت اللہ کے دین کے لیے خالص ہے، یعنی وہ بدعات کو چھوڑ کر ایک سنت پر مبنی ایک ادارہ چلانا چاہ رہا ہے، تو پھر یہ اس کی برحق خواہش ہے. اور جیسے بھی پڑھا نا کہ وہ کسی حد تک فرض کفایہ ہے تاکہ لوگوں تک اصل دین پہنچایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں جہاں پر داخل کر صدق کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے نکال تو سچائی کے ساتھ ہی نکال. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ جو دعا والا فیکٹر ہے نا یہ بھول جاتے ہیں. ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں، لیکن دعا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دعا ہی اصل کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے تب تک یہ دعا نہیں سکھائی گئی، اور وہاں پہ مکہ میں کوئی اس طرح سلطان النصیرہ نہیں تھا، نہ تو وہ لوگ مددگار تھے، نہ ہی یعنی کہ کوئی اقتدار قائم کرنے دے رہے تھے. لیکن مدینہ میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکومت بھی عطا کی، مددگار بھی فراہم کیے، اور یہ وہ مددگار تھے جو کہ مکن مشرکین مکہ سے بھی آگے نکل گئے، اور انہوں نے پھر پوری دنیا میں کس طرح سے اسلام کو پھیلایا. اور یہاں پر جو ہے ساتھ ہی اگلی آیت میں جیسے آ رہا ہے کہ وقل، اور کہہ دیجئے، جا الحق، آ گیا حق، و زحق، اور زائل ہو گیا، ہٹ گیا، الباطل، باطل، ان الباطلہ، بے شک باطل، کانا زہوقا، ہے ہی بھاگ جانے والا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور باقی مسلمانوں پر ان کی سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. تو ان حالات میں ایسی پیشین گوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے حق آ گیا اور باطل ہٹ گیا، بے شک باطل تو ہے ہی ہٹ جانے والا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی کس طرح سے پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہوئی کہ اس واقعے کے 9 سال کے بعد یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خوشخبریاں آتی ہیں، لیکن ہم نا ان پر یقین نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ ہم پھر شیکی ہو جاتے ہیں کسی دین کے ہم حکم پر عمل کرتے ہیں، یا جیسے اب یہاں پر تو ایک خاص دین کی سربلندی کے لیے ایفرٹ کی بات ہو رہی ہے نا. ہم کسی جگہ پر ایسے سربلندی کے لیے کوئی کام شروع بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ٹھیک ہے بہت ساری رکاوٹیں بھی سامنے آتی ہیں، مخالفتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یعنی گرین فلیگز بھی تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، خوشخبریاں بھی تو نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم اتنا فوکس نہیں کرتے اور کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جب آیت اتری ہے اس کے 9 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اتنا سا بھی صبر نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس وقت یہ آیت قریش کے سامنے ایک حقیقت بن کر سامنے آئی، ٹھیک ہے؟ اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ان بتوں کو ٹھونکا دیے جاتے اور فرماتے جاتے یہی والی آیت، جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور فرماتے جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید.
تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں تصویریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں، یعنی باطل کا سرے سے نام ہی ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھی جن کے ہاتھوں میں تیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی ہے نا کہ مشرکین مکہ خود کو کسی دلیل پہ رکھے ہوئے تھے نا، اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس طرح کے شرک میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاؤن، جو شفا ہے یعنی صحت دینے والا ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید، اور نہیں زیادہ کرتا الظالمین، ظالموں کو، الا خسارہ، مگر ہلاکت میں ہی، خسارے میں ہی۔ اب یہاں پر قرآن کی بات فرمائی کہ قرآن جو آیا ہے تم تک ہدایت کی کتاب ہے، اور یہی دراصل حق ہے جو آیا ہے، اور یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ کیا ہے، نسخہ کیمیا اور شفا بخش ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے، مان جانے والوں کے لیے، مان جانے والوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نماز کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ قرآن ہی ہے نا جو توحید کا اور اللہ سے جڑنے کا سبق دیتا ہے، لیکن یہ مومنوں کے لیے ہے، مان جانے والوں کے لیے ہی شفا اور رحمت ہے۔ ظالموں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے، یعنی خسارہ کیا ہے ان کا تو روگ اور بڑھ جاتا ہے، اور ان کے جو اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ اور ترقی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے مختلف طرح کے دل میں انسان نے وہ پالے ہوتے ہیں نا، تعصبات ہوتے ہیں، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، اس میں وہ اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تعصب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے، مومنین کے لیے کیا ہے، کہ ان کے لیے شفا اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ روحانی بیماریاں مثلا کیا کچھ ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق، حسد، کینہ، بخل، بدنیتی، تعصب رکھنا کسی کے لیے، یہ سب کچھ قرآن کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ انہی لوگوں کے لیے جو اس کو مان جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مومنوں کے اخلاق کی بہترین سمت میں رہنمائی کرتا ہے، اور معاشرے میں رحمت، محبت، شفقت اور الفت پھیلاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے آلریڈی خوار کھائے بیٹھے ہیں، جو اس کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، ان میں تو ان تمام روگ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایمان لانے والے کے دل میں تو مزید اضافہ کرتی ہے، مزید اس پر رحمت آتی ہے، اور اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم حالانکہ قرآن پڑھ چکے ہیں، اس پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی اضطراب میں ہوتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی آیت ہمارے مسئلے کا حل ہوتی ہے، ہمیں چین اور سکون دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی قرآن، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک صورت ظالموں کی بدبختی میں ہی اضافہ کرتی ہے، ان کے خار میں اور ہی اضافہ ہوتا ہے، ان کی مخالفت میں اور ہی اضافہ ہوتا ہے، تو ان کا یہ رویہ ان کو دنیا میں بھی لے ڈوبے گا اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں پر جو شفا کی بات ہوئی اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن آپ کی جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی سب طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اول بات تو یہی ہے نا کہ دیکھیں ہم چلیں یہ کہیں کہ یہ کوئی ایسی دوائی تو نہیں ہے کہ جو جسم پر اثر انداز کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بہت سی بیماریوں کی بنیاد ہماری روحانی بیماری ہوتی ہے۔ یہ روح ہماری بیمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن انسانی دل پر بارش کی طرح کام کرتا ہے، اور یعنی مومن کے دل پر، ٹھیک ہے، اور اس کو ہر طرح کی بیماری سے نجات دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جسم کی بھی بیماریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور دوسرے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آج کل ہم ریس وغیرہ کا پڑھتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی گولی کو منہ میں ڈالے ہم پر اثرات ہوتے ہیں نا، یعنی جو نہ نظر آنے والے اثرات ہیں، تو اسی طرح قرآن ایسا کلام ہے، ایسی تاثیر ہے اس میں کہ یہ آپ کے جسم پر بھی عمل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر انسان اس کو یقین اور ایمان کے ساتھ سنتا ہے تو آپ پر ضرور اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے آ رہا ہے نا للمؤمنین، ایمان جانے والوں کے لیے، اصل میں بات پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارا اپنا بھی بڑا کھوٹا ہے،
یعنی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے ڈاکٹر کا خیال آتا ہے، اور جتنا اعتماد ہمیں اینٹی بایوٹک پہ ہے نا، اتنا ہمیں قرآن کی شفا پر، قرآن کی آیات پر نہیں ہے۔ اور سورہ الفرقان میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکوہ کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال رکھا تھا، تو پیچھے یا ڈال رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اس قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو اس قرآن سے شفا حاصل کریں، جب آپ بیمار ہوں تو سب سے پہلے قرآن سے شفا حاصل کریں۔ سورہ الفاتحہ میں شفا ہے، جو ہم پیچھے سورہ الفاتحہ کی تفسیر میں ہی پڑھا تھا کہ انہوں نے بچھو کے ڈسنے کا وہ کیا تھا۔ اسی طرح معوذتین میں، اور اسی طرح جو روحانی بیماری ہے، آیات سکینہ آپ یہ دیکھیں قیامت تک اس قرآن کے معجزات کھلتے رہیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اب باقاعدہ قاریوں نے آیات سکینہ نکالی ہیں اور ان کو اکٹھی تلاوت کیا، اور وہ واقعی آپ اگر ان کو غور سے سنیں بیٹھ کے، اور تو وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہیں اور آپ پر حقیقتاً ایک سکینت طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن سے شفا حاصل کریں۔ اور پھر اسی طرح بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اینٹی بایوٹک سے آرام آ جاتا ہے، اس سے کیوں نہیں آتا؟ بھئی جیسی جیسی بیماری ہوتی ہے نا، ویسے ویسے اس سے آرام آتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ایک ڈوز لینی پڑتی ہے، بعض اوقات بار بار لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دن میں کتنی ہی دفعہ لینی پڑتی ہے، اس کا بھی وہی حساب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شروع میں ہو سکتا ہے جب آپ پڑھنا شروع کریں اس کو شفا کے لیے، تو آپ سے ایک صفحہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ جیسی بیماری ہوگی نا، اب بیماری بھی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے نا، کہ وہ آپ کے روح پر اس نے اس طرح سے قبضہ پایا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تلاوت نہیں کرنے دیتا، لیکن آپ 7-8 پیجز پڑھ جائیں نا تو پھر آپ کا دل اس کی طرف بند جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے ریسنٹلی میں نے جب حجامہ کروایا، تو مجھے تو خیر ان میں باتوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن میری بیٹی ان سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسے ماشاءاللہ وہ مسلم لیڈی تھیں، اور وہ مسلسل انہوں نے یعنی سورہ البقرہ کی آیات تلاوت ہو رہی تھیں، اور آیت الکرسی اور معوذات اور یہ سب کچھ وہ پڑھ رہی تھیں نا، تو کیونکہ بلڈ سے گندا خون آ رہا ہوتا ہے، اور وہ سم ٹائمز وہ شیطان کی ٹھوکر سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اس پر سایہ بھی ہو سکتا ہے، آسیب کا اثر ہو سکتا ہے انسانی جسم پر۔ تو وہ بیٹی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کسی ایسی چیز کو محسوس کیا؟ وہ کہتی ہے اگر تو کوئی ایسی چیز محسوس ہو تو وہ ریزسٹ کرتی ہے باڈی انسان کی، تو اگر وہ میرے بس سے باہر ہو تو میں پھر عمل روک دیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ حجامہ آپ کے جسم پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو پھر کہتی ہیں کہ پھر ایسے پیشنٹس کو آپ کو یعنی ان لوگوں کی طرف شفٹ کرنا پڑتا ہے جو اس بات کے ماہر ہوں، یعنی روحانی امراض کے جو ماہر ہیں، جو یعنی پہلے اس آسیب کا علاج کریں گے اگر اس پر کوئی جن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ تو سبحان اللہ، تو قرآن میں شفا ہے، لیکن ہمارا ایمان اور یقین اس پر کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ بیماری کا لیول کیا ہے اور وہ کس ماہر سے وہ قابو میں آئے گی، یہ سب کچھ بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا فلاں بڑا متقی ہے، ہم اس سے دم کروا لیں، لیکن خود بھی کریں، ٹھیک ہے، خود کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، جس پر بھی آپ دم کریں اس کو بھی کہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر کسی کا علاج کر رہے ہیں اور وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ سے دور ہے، وہ شیطان کے تسلط میں ہے، تو آپ کی دم اس پہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر آپ نمازیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر تو آیات سکینہ اور معوذات عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا نا، کیونکہ دیکھیں طہارت ہی بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ طاہر نہیں ہیں تو فرشتوں کی رحمت کیسے آئے گی؟ وہ تو ایسی جگہوں پر رہنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن میں حقیقتاً شفا ہے، اور ہم اس سے شفا حاصل کریں، اور یہ باقاعدہ ایک پورا علم ہے اس میں، جو اس میں آگے بڑھیں، اور یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی توفیق دیں اور ہمارا ایمان اس پر بڑھا دیں کہ ہم اس سے شفا اور رحمت حاصل کریں۔ لیکن دوسری طرف ظالموں کا کیا حال ہے کہ وہ اس سے خسارہ ہی حاصل کرتے ہیں، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کمزور ایمان کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی بہکتے ہیں پھر اس سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، آرَدَ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور دور ہوتا ہے اپنے پہلو کے ساتھ، وَإِذَا، اور جب مَسَّهُ، چھوتا ہے اس کو، الشر، شر یا برائی، کانا یئوسا، تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانی رویے کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کا حال کیا ہے کہ جب اس پر ہم نعمت اتارتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے،
دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اکڑتا ہے، اس کو آپ اس طرح سے کہہ لینا، اعراض کرتا ہے، اور خوشحالی کا دور ہوتا ہے تو اللہ کو یکسر بھول جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس پر شر آتا ہے، برائی کا دور آتا ہے، برائی مطلب یہ کہ تنگی ترشی کا دور آتا ہے، تو مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے، کانا یعوسا، بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، کسی بھی حالت میں اسے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا خیال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انسانی رویہ بتایا گیا ہے، لیکن مومن کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی کا تو حال یہ ہے کہ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر میں کیا ہے، وہ اور اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کرنے کی اور ان جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور نماز وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر حال میں اپنے پروردگار سے، اپنے اللہ سے تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، قل کہہ دیجئے، کلن، سب کے سب، یعملو، عمل کرتے ہیں، علی شاکلتی، اپنے اپنے ڈھنگ پر، اپنے طریقے پر۔ اب شاکلہ کے مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، مثلاً اپنی نیت کے مطابق، اپنی ذہنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، یعنی جو آپ دیکھیں نا، کیونکہ اس کا ظاہری ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا طریقہ، تو طریقہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ذہنی اپروچ کے مطابق، جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، جو آپ کی نیت ارادہ ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ طریقہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا۔ فَرَبُّكُمْ، تو آپ کا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، بمن، ساتھ اس کے جو ہوا وہ اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یعنی پیچھے آیت کے پہلے حصے میں فرمایا نا کہ ہر کوئی اپنے ڈھنگ پر کام کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے پر لگا ہوا ہے۔ آپ کا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ راستے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طرح طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، مال، علم، جسمانی قوت، مختلف صلاحیتوں کے اعتبار سے انسانوں کا یعنی ایک انبار ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم سائیکولوجی پڑھنا شروع کریں تو ہمیں کس کس طرح کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے نا، اور قرآن ہی کس کس طرح کی شخصیات کو کھول کے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اور یہ سارے کے سارے ان کی اپروچ مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، یعنی مسلمانوں میں ہی کتنی طرح کے رنگ ہیں ہم، اور ایون یہ کہ آپ اس وقت اگر 4-5 لوگ میری کلاس لے رہے ہیں تو آپ میں سے ہر کوئی مختلف طرح سے میری بات کو لے رہا ہے۔ اگر آپ جو اگر کچھ لکھ رہے ہیں اور اگر ہم ان کو کمپیریزن کریں تو ٹیچر تو ایک ہی ہے، لیکن سب کا لکھا ہوا مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ بات بالکل بھی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شاکلہ ہے نا، شکل سے ہے، تو جیسے شکل مختلف طرح کی ہوتی ہے اسی طرح یعنی انسان کی اپروچ مختلف ہے، ذہنی سوچ مختلف ہے، اس کا طریقہ، روش، طبیعت مختلف ہے، سرشت مختلف ہے، صلاحیت مختلف ہے، پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز مختلف ہے، اس کی جبلت ہے، اس کا مسلک ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر ان چیزوں پر مختلف چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ تعصب، اور یہاں پہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اور مزاج وغیرہ جس طرح کا وہاں پر آپ کا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ اس کے مطابق آپ کسی ڈھنگ پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اختلافات اور طبیعتوں میں یہ سب کچھ تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم فلاں پر تنقید کرو کہ وہ اس طرح یہ کام کیوں کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرَبُّكُمْ عَالَمُ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے اعتبار سے راستے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مسلمانوں جو کوئی حق پر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو باطل پر ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس آیت میں سیکھنے کی باتیں مثلاً ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات نا ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور ایون یہ کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں پڑھیں تو ہم سب سے بڑے امپریس ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب ہم مجاہد بن جائیں، اب ہم کوئی معلم بن جائیں، مفسر بن جائیں، فلاں بہت بڑا مفسر تھا، فلاں یہ تھا وہ تھا۔ آپ نے نا اپنے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کے بعد اپنی معرفت حاصل کرے
کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا صلاحیتیں ہیں، میری کیا قابلیتیں ہیں. خود کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں اور خود کو اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں. یعنی انڈر ایسٹیمیٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اوور ایسٹیمیٹ کرنا خود کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں جو آپ کے کرنے کے ہیں ہی نہیں، اور آپ اپنے فرائض سے بھی غافل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے احتیاط والی اپروچ ہوتی ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے جو ہم نے اس کو اگر ہم اٹیچ کریں نا، اس میں زیادہ غور و فکر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دراصل وعدہ الست ہے، عہد الست ہے جو ہم نے وہاں پر لیا تھا. جب ہم اس وعدے کو پڑھتے ہیں نا تو بس ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا، الستو بربکم قالوا بلا. لیکن اس دن ہی سب انسانوں نے اپنے لیے ایک ایک چیلنج کو منتخب کر لیا تھا کہ مجھے اس درجے کا چیلنج چاہیے. اور اس وقت وہاں پر اس کو یہ مطلع بھی کیا گیا تھا کہ تمہیں اس چیلنج کی راہ میں یہ رکاوٹیں پیش آئیں گی، اور اگر تم گرے تو بہت نیچے جا پڑو گے. ٹھیک ہے، اور اگر لیکن تم دوسری طرف بہت بڑے درجات بھی پالو گے. ٹھیک ہے، اب دنیا میں جب ہم پہنچے ہیں تو وعدہ تو ہمیں بھول گیا ہے، لیکن ہم اگر اپنی ذات کی معرفت حاصل کریں نا تو ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری کیا صلاحیتیں ہیں، کیا قابلیتیں ہیں، جس کا میں نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ اگر دنیا میں یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں میرے پاس ہوں گی تو میں ایمان کو پہچان لوں گی اور میں یہ کام کر لوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے کبھی کبھار ذہن میں خیال آتا نا کہ ہم کچھ جیسے کوئی کہے کہ میں اگر نبی کے دور میں ہوتا نا تو میں بڑے مار کے مارتا. بھئی تم نبی کے دور میں ہوتے تو تم یہ سوچو، ہو سکتا ہے تم ایمان ہی نہ لاتے. ٹھیک ہے، تم جس جگہ پر جس حال میں پیدا کیے گئے ہو نا، یہ چیلنج وہ تھا جو جس کے مطابق تمہیں تمہاری صلاحیتیں عطا کی گئیں، قابلیتیں دی گئیں. اب اپنے شاکلہ میں رہو، اس میں کام کرو، اس میں دیکھو کہ تمہارے سے کیا مطلوب ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک لائن پہ کام نہیں کرتے ملیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہر کوئی 100% ایک ہی لائن پہ سوچ رہا ہو، ایک ہی چال چل رہا ہو. آپ حرم میں جائیں اور آپ نماز ادا کریں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگ ہیں. کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی تھوڑے نیچے باندھ لیتا ہے، کوئی بہت نیچے باندھ لیتا ہے، اور کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح باقی بھی بیٹھنے کے طریقے میں آپ دیکھ لیں تبدیلی ہوتی ہے، رکوع یا سجود میں تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اس دن جیسے میں ڈاکٹر اسرار کو سن رہی تھی کہ کیا آپ نے 1400 سال گزرنے کے باوجود نماز کی فارمیشن میں کوئی تبدیلی دیکھی؟ یعنی جب پہلا اللہ اکبر ہوتا ہے تو لوگ رکوع میں ہی جاتے ہیں، سجدے میں نہیں چلے جاتے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ دیکھو، یہ ذہنی سوچ ہوتی ہے نا، سوچ کی اپروچ ہے نا کہ وسیع سوچ رکھو. لیکن ایک طرف وہ تنگ سوچ ہے کہ ہمارے ساتھ والا اگر اونچی آواز میں آمین کہہ دے یا وہ رفع یدین کر دے تو ہم اس سے خار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ میں پتہ نہیں، میں کوئی الگ ہی دین پہ ہے، کسی الگ شاکلہ پہ کام کرے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں کیا ہوا، فرقے بن گئے، آگے سے آگے مساجد الگ کر لی لوگوں نے، اور اس شاکلہ کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہر کوئی اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کر رہا ہے. کسی کے پاس صحیح حدیث پہنچ گئی، کسی کے پاس اس سے کم درجے کی آئی، ابھی اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور وہ اپنے تو اس پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، اور یعنی ہمارے یہ آیت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اور پھر جب آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کون زیادہ ہدایت پر ہے راستے کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص صحیح حدیث سے کم تر درجے کی حدیث پر عمل کر رہا ہو لیکن اس کا تقویٰ تمہارے سے کہیں بلند ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آیت ہمارے اندر یعنی اختلافات کو ختم کرنے والی ہو. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی نئی جماعت کو، اسلامی جماعت کو جوائن کرنے لگتے ہیں نا، تو ہمارا سوال کیا ہوتا ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اب او بھلے لوگوں، جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں سوال کریں گے کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. وہاں پہ تو سوال ہونا ہے من ربو کا ماں دینو کا. تو دین تو سب کا اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہیں تو ہم سبھی مسلمان. صحیح. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے. اور پھر جب بتائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کہاں سے تمہیں یہ تعلیمات ملی. تو کیا بتائیں گے؟ قرآن سے. ٹھیک ہے، وحی الہی سے، قرآن اور حدیث سے. تو اصل میں کرنے کا کام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے اصل دین، اگر وہ خود ظاہر ہے آپ اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل دین سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں، قرآن و سنت سے جڑ جائیں انشاءاللہ. یہاں تک آیات کی انشاءاللہ تلاوت پڑھ لیتے ہیں.
تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ جی اگلی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح، روح کے بارے میں، کل کہہ دیجئے الروح روح من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتیتم، اور نہیں تم دیے گئے، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا ہی علم دیے گئے ہو۔ اس آیت کی شان نزول سے متعلق یہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اتنے میں چند یہودی سامنے سے گزرے اور آپس میں کہنے لگے، اس پیغمبر سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ کسی نے کہا کیوں، ایسی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے کہا ممکن ہے وہ تمہیں کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ آخر یہی طے ہوا کہ پوچھو تو صحیح۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی ہے اور اپنی جگہ کھڑا رہا، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ بخاری کتاب و تفسیر میں یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہودی کرتے کیا تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ چلو آؤ یہ اب اس سے یہ پوچھتے ہیں، یعنی ایمان لانے والا رویہ نہیں تھا ان کا، ٹھیک ہے، بلکہ تنگ کرنے کے لیے کہ چلو پتہ تو کریں کہ یہ اب اس بات کے جواب میں کیا کہے گا۔ اور جب لوگوں تک دین لے کے جاتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، یعنی آپ لوگوں کو بات کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا بیچ میں کچھ اور مسئلہ لے آتے ہیں، اور وہ مسئلہ بھی وہ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ دراصل آپ کی قابلیت، آپ کی علمیت کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ بتاتی ہے کہ نہیں۔ تو اب اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے تھے، اور اس کا ان سوالوں کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جس طرح کی بات ہے نا، تو کیا سوال کرنا غلط ہے؟ نہیں، سوال کیا جائے گا۔ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو سوال کیا جائے گا، لیکن سوال وہ ہوگا جو آپ اپنے عمل میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں نا، یا یہ کہ آپ اس بات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آتا نا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں کسی بات کے بارے میں جانتے۔ جیسے رمضان آیا تو آپ دیکھیں کتنے سوالات مفتیوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، یا آپ جیسے اب آگے حج جا رہا ہے تو حج پہ جانے کے لیے کتنے ہی سوالات کیے جاتے ہیں، تو ان کی اجازت ہے، لیکن کسی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اگر آپ کسی اور خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی دن آپ ایسے کسی دوسرے فرقے میں پہنچ گئے تو وہاں پر اس کو نیچا دکھانے کے لیے سوالات کرنا، ان کی اجازت نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ روح کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ روح سے کیا مراد ہے۔ اب انہوں نے پوچھا یہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ من امر ربی، میرے رب کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب رب کا حکم کیا ہے کہ اس کا امر ہے، اور روح سے مراد جبریل امین کو بھی روح کہا جاتا ہے، وہ وحی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی وحی لانے والا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جس کو روح الامین کہا گیا ہے، اور اسی طرح سے روح جو ہے جسم کے اندر جو پھونکی جاتی ہے اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جواب کیا دیا گیا، وما اوتیتم من العلم۔ اچھا، روح کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے وہ، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے جو انسانی جسم میں جاری ہو جاتا ہے۔
کن فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں روح کس وقت داخل ہوتی ہے بچے میں اور یہاں پھر یہ کہ وہ کیسے پیٹ کی دیوار کو پھاڑ کے اندر گزر جاتی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اسی طرح میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ اس نے یعنی کہا کہ مجھے جب میری موت کا وقت قریب آیا نا تو مجھے کسی ایسے جگہ بند کر دینا جہاں سے میری روح نہ نکل سکے، تو اس کو شیشے کے ایک جار میں بند کر دیا گیا لیکن وہ فوت ہو گیا وہیں پر ہی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو روح کیا چیز ہے، دیواروں کو بھی کراس کر لیتی ہے، شیشوں کو بھی کراس کر لیتی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کا امر ہے جو جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک اللہ کی تخلیق ہے، اس نے پیدا کر اس کو بنا دیا، اس کے بعد اس کا امر ہے، روح ہے جو کہ اس کو چلا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا وزن کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے، کیسے نکلتی ہے، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر تم تو علم میں سے تھوڑا سا دیے گئے ہو۔ اب جتنا علم انسان کو دیا گیا ہے اس علم سے انسان اس روح کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پرائمری پاس بندے کو کہا جائے کہ میڈیکل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ابھی تو وہ اس علم تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تو آپ کو چلو بتائے گا کہ میں میڈیکل میں جانا چاہتا ہوں یا انجینئرنگ میں، لیکن جس کے پاس بیسکس ہی نہیں ہے، جو اس کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کیا بتائے؟ تو یہ وہی حال ہے کہ ہمیں تو وہ علم ہی نہیں دیا گیا کہ ہم روح کے بارے میں کوئی بات کریں یا اس کے بارے میں سوچیں، یعنی وہ علم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اب اس وقت سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اور آپ کو انسانی خلیوں کی تعداد کا پتہ ہے، اور آپ کو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو نیکڈ آئی سے نہیں نظر آ سکتی، لیکن اگر آج کے دور میں کوئی پتھر کے دور کا انسان آ جائے اور اس کو ہم یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ ان پر یقین نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم کی بنیاد ہی تھوڑی سی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں علم دیا گیا نا وہ اتنا کم ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو روح کہاں چلی جاتی ہے، اور روح نفس انسان جو حیوانی ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی ہم اس کے بارے میں جو بھی بات کریں ہم اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ اس کے امر سے ہے اور کس طرح سے یہ انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے اور پھر نکل جاتی ہے۔ اور اس آیت سے نا ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لایانی سوالوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ وہ ہم شاید پیچھے ہی پڑ چکے ہیں نا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے، لیکن زندگی میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اپنی عملی زندگی سے تو کم تعلق رکھتے ہیں، یا تو فضول کی انفارمیشن اکٹھی کرتے رہتے ہیں، یا پھر لوگوں کے معاملات میں دخل دیتے رہتے ہیں، فلانے کے ساتھ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، سوال، اور یعنی ان چیزوں کا جن کا ہمیں کوئی یعنی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے عمل سے، اور جب عمل سے نہیں ہے تو پھر ظاہر انجام سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ من حسن اسلام المری، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ ترکہ مالا یعنی کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، ترکہ مالا یعنی جو اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی اس کے کام کی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والائن، اور البتہ اگر شئنا چاہتے ہیں ہم لنذهبن، ضرور لے جاتے بالذی ساتھ اس کے جو اوحینا الیک وحی کیا گیا آپ کی طرف، ثم پھر لا تجدو نہ آپ پاتے لکا اپنے لیے بھی ساتھ اس کے علینا ہمارے خلاف وکیلا، ہم پر کوئی کارساز، یعنی کوئی ایسا جو آپ تک واپس اس کو لے آتا۔ اچھا، اب یہاں پر نا پیچھے سے جو ٹاپک چل رہا ہے نا وہ کیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ ماننے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت بھی دراصل اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اتری ہے، لیکن اگر ہم یہ لے جائیں تو پھر کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کو واپس لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہاں پر دراصل وحی الہی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس وحی الہی کے خلاف کچھ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وحی الہی کی تو برکت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن دعوت اسلام پھیلتی چلی گئی، اور اس وحی کے ذریعے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو صبر اور استقامت کی دولت میسر آ رہی تھی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس نازل کردہ وحی میں سے کچھ لے جائیں نذهبن بالذی اوحینا الیک، تو پھر کیا ہوگا کہ
کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو واپس اس تک آپ کو لے کر آئے، اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل نصرت اور مدد پہنچ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سنبھالا دینے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کس طرح سے قرآن کو بتدریج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے حالات کے مطابق اتارا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا ہوئی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسباب از خود پیدا ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لوگوں کا کیا حال ہے کہ دین کو ماننے والے نہیں ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فلاں حکم کو بدل دو، اس کو بدل دو، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں جو یعنی جن میں انسان کو شکوک و شبہات ہو سکے۔ مثال کے طور پر آپ عورت ہیں تو عورت کو اس طرح کے سوال کریں گے، اچھا دیکھو دین تو ایسا ہے کہ اس میں، اور یہ میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی، خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے، اور اس کو مرد کو اس کے اوپر ایک درجہ زیادہ کیوں دیا گیا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے سوالات، ٹھیک ہے۔ تو جو کمزور ایمان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر اس کے پیچھے پڑ بھی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو وحی تو دراصل وہ ہے جو جس طرح نازل ہو رہی ہے یا آپ کو جمانے کے لیے نازل ہو رہی ہے، تو اگر یہ چلی جائے گی تو آپ کوئی بھی اپنے لیے مددگار نہ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ آج اس قرآن کو چھوڑ دیں کہ 15 سپارے میں نے پڑھ لیے، بہت ہو گیا، پتہ نہیں کیسے کیسے کامات آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ آپ کے ایمان میں ہی اضافہ ہوگا، آپ کے قدم ہی مضبوط ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ اس وحی کی تو ہمیں اپنی موت تک ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دے، اور جو شخص اس کو آج بھی پورے ایمان اور یقین کے ساتھ تھام لیتا ہے نا اس وحی کو، تو اس پر ویسے ہی ثابت قدمی اتر سکتی ہے جیسے صحابہ پر اترتی تھی۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ویسے تو سورہ البقرہ آ رہی ہے، پھر آل عمران، اور پھر اس طرح ساری صورتیں آتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو یومیہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہی آپ کے لیے سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے اسی میں رہنمائی ہوتی ہے، پھر آپ کا دل بنتا چلا جاتا ہے اور آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اس آیت سے اور جو ایک اہم بات سمجھ آ رہی ہے کہ پیچھے کیا تھا کہ اس وحی کا مذاق اڑانے کے لیے وہ اس پر مختلف طرح کے یعنی سوالات کرتے تھے کہ اچھا اب یہ بتاؤ، یہ اس سوال کا جواب دو، کیونکہ وہ دراصل مانتے نہیں تھے نا کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ خود ہی گھڑ کے لے آیا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہے۔ تو چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خود ہی گھڑ کے لے آیا، تو پھر کوئی نہ کوئی سوال جڑ دیتے تھے کہ چلو اب اس سوال کا جواب بتاؤ، تو لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی کہ یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو کچھ بھی نہیں، آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دیا کہ ہم تو علم ہی کم دیے گئے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ اگر لوگ آپ کو اس طرح ٹرینڈس کریں تو آپ انہیں کہیں میں تو تمہیں توحید کا پیغام دینے آئی ہوں، یہ جو باقی جو سوالات ہیں یہ میرے علم میں نہیں ہیں۔ میں یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ درس دینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو گرامر کا سوال پوچھے گا، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کی تجوید پر کوئی وہ بات کرے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، اور اتنی زیادہ دفعہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے کہ جب ہم تبلیغ کے لیے جائیں تو قرآن کے الفاظ پڑھتے ہوئے ہم پھسلیں نہیں، یہ تو ہماری ایک خامی ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی انسان تو انسان ہی ہے نا، کچھ لوگ جیسے ابھی شاکلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، کچھ لوگ تفسیر میں بڑے تیز ہوتے ہیں، کچھ گرامر میں آگے نکل جاتے ہیں، کچھ تجوید میں آگے نکل جاتے ہیں، تو اب اگر کسی کی آپ بات سنیں اور اپنے کام کو ہی روک کے بیٹھ جائیں، نہیں مجھے تو پہلے گرامر میں اسٹرانگ ہونا چاہیے، مجھے تو پہلے یہ پورا علم حاصل کرنا چاہیے پھر میں کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکوں، تو آپ گھبرا گئے نا ان لوگوں کی باتوں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک ہی بات، ایک ہی آیت ہو تمہیں پتہ تو وہ بھی آگے پہنچاؤ۔ پھر اسی طرح اب یہاں پر بھی ساتھ ہی جو سا ہے اگلی آیت میں جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے نا کہ یہ کلام تو اس کا اپنا ہی اتارا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے جائیں تو پھر آپ ان کے خلاف اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی کوئی بھی نہیں ہو سکے گا جو کہ اس ہدایت کو واپس لا سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تو رحمت ہی ہے تیرے رب کی، ان فضلہ، بے شک اس کا فضل، کانا علیک کبیرہ، آپ پر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ یہ آپ کو عطا کیا گیا، اور یہ آپ پر بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل کہہ دیجئے لئن، البتہ اگر، یہ بات وہی چل رہی ہے قرآن کے کلام کے بارے میں ہی نا،
کہ اجتماعت الانسو جمع ہو جائیں انسان والجن اور جن علا اوپر اس بات کے یاتو کے لے آئیں بمثلی مانند اس کے حاضل قرآن اس قرآن کے لا یاتونا نہیں وہ لائیں گے بمثلی ہی مانند اس کے ولو کانا بعضهم اگرچہ کے ہوں بعض ان کے لبادن ظہیرہ ان کے بعض کے مددگار۔ اب چونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا کے لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو جنوں انسانوں کی جماعتیں ساری اکٹھی ہو جائیں، جو پہلے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں ہیں، اور وہ اس جیسا ایک قرآن ہی لیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، چاہے ان کے بعض کے مددگار ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس زمانے کا چیلنج دیا گیا اور آج بھی یہ چیلنج ہے کہ ساری دنیا کے تھنک ٹینکس جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے لوگ آپس میں مل بیٹھیں، اور اب تو مل بیٹھنا بھی آسان ہے، نیٹ کے تھرو آپ سب سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا اپنا جو بھی علم ہے وہ آپ شیئر کریں، اور اس کلام جیسی ایک چیز بنا کے ہی لے آئیں تو نہیں لا سکتے، اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ کلام ایسا ہے کہ دن بدن اس میں اور سے اور حقائق جو ہیں وہ منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سائنس ان کو پروف کر کے بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، اور صرف قرآن ہی کیا، احادیث اور جو سنتوں کی اہمیت ہے وہ ہمیں سائنس سے پروون ہو کے مل رہی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے طریقوں میں بھی امت کے لیے بھلائی ہے، انسانوں کے لیے ان کے جاگنے کے طریقے میں، ان کے کھانے پینے کے، طب کو ہی دیکھ لیں، طب کی تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس حکیم نے کہہ دی تھی نا، جو آپ کے پاس آ کے ٹھہرا رہا کہ آدھی طب تو یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ، اور جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لو، سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن میں فرمایا گیا کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، تو بے شمار قرآن کی باتیں جو ہیں وہ، اور قیامت تک یہ سب کچھ برحق یعنی ثابت شدہ ہو جائے گا ہر آیت تو، لیکن اس کے برعکس اگر آج دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر کوئی ایسی کوشش کریں کہ اس جیسا ایک قرآن لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے، چاہے ساری جماعتیں آگے پیچھے سب مل جائیں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر لائے ہم للناسی لوگوں کے لیے فی حاذ القرآن اس قرآن میں من کلی مثل ہر طرح کی مثال، یعنی ہر طرح کی معلومات، ہر طرح کے ٹاپک سے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیر پھیر پر کر موضوعات اس قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ فَأَبَا اکثر الناس تو یعنی نہ مانا اکثر لوگوں نے الا مگر کفوراً انکار کر کے، یعنی یہ جو جملہ ہے نا، یعنی بڑا تھوڑا کنفیوزنگ بھی لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مگر نہ ماننا لوگوں نے مگر انکار کر کے، اللہ کب آتا ہے جب اس کی مزید وہ بتایا جا رہا ہو کہ یہی کیا انہوں نے، یعنی ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ انکار پر ہی جمے رہے، پہلے بھی انکار آیا، پھر کفورا کہہ کر بھی اس کو مزید کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ انکار پر انکار کرتے چلے گئے، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوا انکار نہیں کیا زیادہ لوگوں نے، مگر انکار ہی کیا۔ تو یہ بھی قرآن کی ایک دراصل فصاحت ہے جو اس جملے سے ظاہر ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ پیچھے بات کی کہ اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، تو میں تو یہ بات کر رہی تھی نا کہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کی حقائق منکشف ہو رہے ہیں، قرآن کو اگر ادبی لحاظ سے بھی دیکھا جائے نا تو ایسا کلام نہیں اتارا جا سکتا، جو اس کا ادبی اعجاز ہے نا، جو فصاحت اور بلاغت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کا ہی اگر ہم کمپیریزن کریں نا، تو ایک شخص جو عربی کو نہیں جانتا نا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ قرآن کی جو بات ہے اور جو حدیث کی بات ہے وہ دونوں الگ چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو یعنی عربی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی اس کلام کا کوئی یعنی کوئی اس جیسی مثال لا ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر مختلف موضوعات بیان کی ہے، مثلاً جو ہمارے بنیادی دینی ایمانیات ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، روز آخرت پر، قیامت کے واقعہ ہونے پر، جزا و سزا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، شرک کی تردید پر، اور اسی طرح معبودوں کی جو باطل معبودان ہیں ان کی بیچارگی پر، اور اسی طرح جب رسول آتے گئے اور اقوام نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے کیا انکار کیا، اور اس کے بعد ان کا انجام کیسا ہوا، مختلف پیراؤں میں دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور صرفنا اللہ تعالیٰ ان تمام موضوعات کو پھیر پھیر کر لائے ہیں، اور پھر دلائل ایسے ہیں کہ یعنی کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس سے سب لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات میں ان مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے نفس میں، ان کے اپنے انفس میں مثالیں موجود ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی ہدایت کو پانے والا ہو نا
تو ہر دلیل سے اس کا دل کھلتا ہی ہے، لیکن لوگوں نے تو ہٹ درمی اور ضد ہی اختیار کی، وہ اس سے الٹا ہی اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ فابا اکثر الناس الا کفورا، کہ انہوں نے ایک ہی کام کیا اور وہ کیا تھا کہ انکار ہی کرنا، اور الا کفورا یعنی ان کے کفر میں یہ کہیں کہ اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ کیا کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمنا، ہم نہیں مان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا، کہ تو پھاڑ دے، جاری کر دے، لنا ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوعا ایک چشمہ، او تکونا یا ہو، لکا تیرے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں میں سے، وعنب اور انگوروں میں سے، فتفجرا تو پھر تو پھاڑے، الانہارا نہروں کو، یعنی دریا جاری کر دے وہاں سے، اس کے درمیان، خلالہا اس کے درمیان سے، تفجیرا پھاڑنا یا جاری کرنا، او تسقطا یا پھر تو گرائے، السماء آسمان کو، کما جیسا کہ زامتا تو گمان کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے نا کہ تم نہیں مانو گے تو پھر تم پر عذاب آئے گا، تو وہ پھر نعوذ باللہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تم گمان کرتے ہو تو آسمان کو ہم پر گرا لا، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتیا یا آئے، یا تو لے آئے، باللہ اللہ کو، ٹھیک ہے، با آ رہا ہے تو اللہ کو ہی لے آئے، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلاً سامنے۔ اب ماننے والے تو نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرمائشیں کرتے، اور میں یہ ساری آیات اکٹھی پڑھ رہی ہوں۔ او یکونا یا ہو، لکا تیرے لیے، بیتن ایک گھر، من زخرفن سونے کا، او ترکا یا تو چڑھ جائے، فی السماء آسمان میں، ولن نؤمنا اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لرقی کا تیرے چڑھنے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تو نزلہ کہ تو نازل کرے، علینا ہم پر، کتاباً ایک کتاب، نقرأ ہم اس کو پڑھیں، کل کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنتو نہیں ہوں میں، الا مگر، بشرن ایک انسان، رسولن رسول، یعنی اتنی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، میں تو صرف ایک انسان رسول ہوں، یعنی میں کوئی ایک فرشتہ یا کوئی ایلین ٹائپ کی چیز نہیں ہوں جو تمہاری یہ ساری فرمائشیں پوری کروں۔ اور وہ فرمائشیں کیا تھیں؟ یہ حسی معجزات تھے جن کا کفار مکہ مطالبہ کیا کرتے تھے، اور یہ مختلف اوقات میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا، جس کو قرآن نے یہاں پر ایک جگہ پر بیان کر دیا ہے۔ جب بھی ان کو دین کی دعوت دی جاتی تو وہ وقتاً فوقتاً نبوت کی دلیل پر حسی معجزہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے حسی معجزہ ہوتا ہے کہ جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا گیا تھا نا ان کو۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کہتے کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ تو زمین سے چشمے جاری کر دے۔ اب چشموں کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ مکہ جیسی پتھریلی سرزمین کے لیے ایک معجزہ ہی ہونا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے اگر انہوں نے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا تھا تو وہ کر بھی دیتے، لیکن یہ ماننے والے تو تھے نہیں، تو یہ دراصل کسی ایسے معجزے کا نہ آنا ان لوگوں کے لیے یعنی مہلت ہی کی راہ کھلی ہوئی تھی، کیونکہ جب منہ مانگا معجزہ دیا جاتا ہے اور پھر بھی نہیں کوئی مانتا تو پھر اس کے لیے ہلاکت اور عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ایسے معجزے کرتے، آج اگر دیکھیں نا، آج اگر کوئی کہے کہ آپ فلاں جگہ سے پانی نکال دیں تو ہم کر بھی لیں، لیکن مکہ کی سرزمین، اور پھر یہ کہ جیسے وہاں کے حالات تھے، پھر اسی طرح کی بات کریں آگے بھی کہ تیرے لیے ایک باغ ہو جو اس میں کھجور اور انگور ہوں، اور پھر اس میں نہریں جاری ہو جائیں پھٹ کے، اور یا پھر تو آسمان کو پھاڑ کے ہمارے اوپر گرا دے، یعنی تجھے لگتا ہے کہ ہم باطل پر ہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں تو عذاب لے آ جو لانا چاہتا ہے آسمان کو، یا پھر یہ کہ اللہ ہی آ جائے، یا تو فرشتوں کو لے آئے ہمارے سامنے کہ ہم ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جو غیب ہے وہ آج ہی سامنے آ جائے۔ تو اور پھر یہاں پھر کہتے ہیں کہ تیرا گھر سونے کا ہو جائے، اور یہاں پھر تو آسمان میں چڑھ جائے، اور پھر ساتھ ہی کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی ڈٹائی کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں فرما دیا کہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ بھی ہو جائے اور تو آسمانوں میں بھی چڑھنا شروع ہو جائے تو ہم تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، مگر یہ کہ تو ایک آسمان سے ہمارے لیے کتاب لے کر آ جائے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو ڈٹائی ہے نا، بعض اوقات آپ یعنی ہم تو ظاہر ہے قرآن کو اپنے عمل کے لیے سیکھتے ہیں نا، تو ویسے بھی معاشرے میں بھی آپ کو ایسا کردار نظر آتے ہیں، آپ ان کو بات بتاتے ہیں، وہ آگے سے اور کی اور کریں گے، اور کی اور کہیں نہ کہیں لے جائیں گے، تو پھر آپ مایوس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے شروع میں آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی گئی ہے، تو وہ اشارہ اس طرف ہے کہ اب ان لوگوں میں تو بات نہیں بن رہی، یہ تو نہیں سمجھنے والے ہیں، تو اب اگلے لوگوں کو پہنچائی جائے، ٹھیک ہے۔
تو وہاں پر ہمارا رویہ پھر یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہی نہیں ہوتا. ہم تو پہلی دفعہ میں ہی تنگ آ جاتے ہیں. کوئی ہم سے کوئی بات کر دے, کوئی سوال پوچھ لے, کوئی ہماری علمی قابلیت جاننا چاہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو کل جائیں گے نہیں وہاں پر تبلیغ کرنے. تو دراصل اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے بھی ڈھیٹ لوگ سامنے آتے ہیں جب آپ دین کی دعوت لے کر نکلتے ہیں. اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے لیے وہ سب کچھ آپ واضح بھی کر دیں, جیسے آپ کی ہی کلاس میں کوئی ایسی لڑکی آ جائے جو آپ سے گرامر کا سوال پوچھے, آپ اسے سیٹسفائی بھی کر دیں, پھر بھی وہ نہیں مانیں گی کہ تم کسی قابل ہو کہ میں تم سے دین سیکھوں. ٹھیک ہے, یہ بھی رویہ ہوتا ہے. اور ہم اپنا بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ تعصب کی پٹی ایسی ذہن پہ بندی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی نصیحت کی بات بتا رہا ہے, کوئی ہمیں زندگی کے دھوکے کے بارے میں سمجھا رہا ہے اور ہمیں ہماری آخرت کی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے, تو ہم اس کی بات پر ایمان لے آئیں اور اس سے طرح طرح کی فرمائشیں نہ کریں. ٹھیک ہے, اور ان تمام چیزوں کا جواب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کو کہہ دیجئے کل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا, کہ کیا نہیں ہوں میں ایک انسان رسول. یعنی میں نے تمہیں کہا کہ میں کوئی خدائی اختیارات کا مالک ہوں, میں کوئی قادر مطلق ہوں کہ میں یہ سب کام کر سکتا ہوں, یا یہ میری قدرت اور اختیار میں ہے. ایسا اگر ہوتا تو پہلے میں ایک بادشاہ ہی بن جاتا, پھر تمہیں دعوت دیتا. ٹھیک ہے, میں تو خود کہتا ہوں میں ایک انسان ہوں, تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں, چلتا پھرتا ہوں زمین میں, کھاتا پیتا ہوں. اللہ نے مجھے بس اپنا پیغامبر بنایا, رسولن یعنی مجھ پر رسالت اتری ہے, مجھ پر اللہ کا پیغام آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تم نے میرا امتحان لینا ہے تو اس پیغام کو جانچو جو میں تمہیں دے رہا ہوں, جس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں رسول ہوں, میں سچا رسول ہوں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر انسان ماننے والا ہو تو اس کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑھے لکھے انسان نہیں تھے, امی تھے. اور امی بھی کیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ سر پہ نہیں ہیں, تو ماں باپ سر پہ نہ ہوں تو ارد گرد کے لوگ آپ کو کیا پڑھاتے لکھاتے ہیں. آپ کے تو چچا اتنے مالدار تھے ہی نہیں, وہ تو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے غیرت مند اور خوددار تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا بار ابو طالب پہ ڈالیں ہی نہ. ٹھیک ہے, تو پھر 40 سال گزرنے پر ایک شخص ایسی بات کرنا شروع کر دے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس کو شاعری کہتے تھے تو شعر و شاعری کرنے والے بھی پہلے شعر پڑھتے رہتے پھر آخرکار وہ شعر کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا تھا ہی نہیں, بلکہ وہ واقعی جس کا کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک شعر و شاعری کی محفل میں آپ نے پہنچنا تھا تو آپ کو نیند آ گئی تھی, آپ تو وہاں پہ پہنچے ہی نہیں تھے, اور آپ تو ایسی بات کرتے نہیں تھے, تو ایک دم سے آپ کی زبان سے یہ کلام جاری ہو گیا تو تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور پھر یہ کلام جو باتیں کر رہا ہے یہ خود اپنی صداقت کی گواہی دے رہا ہے اگر کوئی اس کو ماننے والا ہو. لیکن جو ماننے والا نہیں ہے اس کو پھر وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ انجینئر بن جاؤ, ہے نا. یہاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ تھوڑی کیا تھا کہ میں کوئی انجینئر ہوں کہ تمہارے لیے زمین کو پھاڑ کے وہاں سے چشمے جاری کر دوں, یا محکمہ زراعت سے میرا کوئی تعلق ہے, یا یہ کہ میں کوئی گھر بنانے والا ماہر تعمیرات ہوں نعوذ باللہ. تو میں تو ایک انسان ہوں اور میں ایک رسول ہوں, یہ میرا کام ہے, اس کو تم مانو, اس کی صداقت کو جاننے کی کوشش کرو. تو اس میں ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کا بھی پیغام ہے, کیونکہ آدھا قرآن ہو گیا نا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سبق لیں گے اپنے لیے کہ اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا کیسے ہے. تو بہت سے اس طرح کے لوگ بھی آپ تک آئیں گے, جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی نا, جو آپ کو تنگ کریں گے, جو طرح طرح کے سوالات کریں گے, آپ کو آپ کی راہ سے روکیں گے. اپنی راہ تو کھوٹی کیے ہوئے, آپ کی بھی کھوٹی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس جگہ پر ایک بااثر مقام رکھتے ہیں. مثلا آپ کسی جماعت میں گئے ہیں, آپ کو کسی نے وہاں پر ٹیچر لگوایا ہے, اب وہاں پر کوئی ایسے عناصر ہوتے ہیں, جیسے 10 کی جماعت ہے نا, تو 1-2 ایسے بندے ہوں گے. اگر آپ ان 2 بندوں کی بات سن کے تو گھر بیٹھ جائیں گی تو پھر ان 8 بندوں کا بھلا کون کرے گا جو آپ کی بات کو سننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ صبر کے ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, اور یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی آگے سے جیسی بھی فرمائشیں کرے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے انشاءاللہ. انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں, تھوڑا ٹائم آپ کو کافی ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سے سنتے ہیں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ اچھا، اس میں نا میں شاکلہ کے بارے میں میرے ذہن میں آ رہا تھا، شاکلہ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں، کیا کام کریں اور کیا آپ کی صلاحیتیں اور وہ ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا کہ جیسے آتا نا کہ انسان کے قدم اس دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ جواب نہ دے لے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی خاص طور پر کن کاموں میں گزاری۔ تو ہر بندے سے اس کے الگ الگ اس کے مطابق ہی سوال ہوگا نا کہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی تھیں، جو انعامات اس پر کیے گئے تھے، اس کو اس نے کس طرح سے استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔